ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ کس قدر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور کس قدر اسلام کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ کل کی تاریخ میں تو کچھ کم ہوا ہے، گورنمنٹ نے بہت سختی کی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ 31 دسمبر کو رات 12 بجے یہ قوم کس قدر وحشی بن جاتی ہے، یہ ماں بہن کا تمیز ختم ہو جاتا ہے، یہ اسلامی احکامات کو پامال کیا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کو مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، مخلوط محفلیں منعقد ہوتی ہیں، پارکوں میں، کلبوں میں، ساحل سمندروں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہ اختلاط کس قدر خطرناک عمل ہے یہ۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر دو سگے بہن بھائی ہوں، سگے بہن بھائی، اگر ان کی عمر 10 سال ہو جائے، ان کو ایک بستر میں لٹایا نہیں جا سکتا ہے یہ، حالانکہ سگے بہن بھائی ہیں، عمر بھی کیا 10 سال۔ جب بہن بھائیوں کا آپس میں اختلاط نہیں ہوتا ایک بستر پر، کہ وہ دونوں ایک بستر پہ آرام نہیں کر سکتے ہیں، تو جہاں پر یہ ینگ نوجوان ہوں، لڑکیاں موجود ہوں، اور پھر رشتہ بھی بہن بھائی کا نہ ہو، تو اسلام کیسے بھی قلبوں کے اندر اور ساحل سمندر پر یہ مخلوط حکم دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ نماز ختم ہوئی، صحابیات مسجد سے باہر نکلتی ہیں، صحابہ کرام بھی باہر نکلتے ہیں، اب ایک ہی گلی کے اندر اختلاط ہو گیا، چونکہ نماز ختم ہوتی ہے، عورتیں بھی نکلتی ہیں، مرد بھی نکلتے ہیں نماز پڑھ کے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حکم یہ تھا کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو پہلے عورتیں باہر نکلیں گی، پھر مرد نکلیں گے۔ اس دن ایسا ہوا کہ ایک ہی گلی کے اندر صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، پاکیزہ زمانہ میرے بھائیوں۔ فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ، صدیق کا زمانہ، فاروق کا زمانہ، ذی النورین کا زمانہ، یہ سب حیا کے پیکر تھے۔ لیکن جب نبی نے دیکھا گلی کے اندر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ایک مخلوط ماحول بن رہا ہے، آپ نے تاخیر نہیں کی کہ اگلے دن نماز میں عورتیں آئیں گی پھر درس دے دیا جائے گا، نہیں، اسی موقع پہ فرمایا علیکن بحافات الطرق، اے عورتوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تم نے گلی میں چلنا ہو تو بالکل کنارے پہ تم چلا کرو، بیچ میں تم نے نہیں چلنا ہے۔ یہ اسلام اس قدر مخلوط ماحول کو پسند نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ 31 دسمبر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، مخلوط پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ قرآن تو کہتا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مومن مردوں، عورتوں، اپنی نگاہ جھکا کے رکھو، تمہاری آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے میرے بھائی، یہ مت سمجھے کو دیکھنے والا ہمیں نہیں ہے، یہ ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی ذات سے باخبر ہوتی ہے۔
تو مسلمان کو تو نگاہ جھکا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی نگاہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے. وقرن فی بیوتکن، قرآن نے کہا عورتوں کو اپنے گھر میں ٹک کر رہو، بلا ضرورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. یہ اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. فإن أول فتنة، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں واقع ہوا وہ عورتوں کا واقع ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر عورت کے فتنے سے منع کر رہے ہیں، اس سے احتیاط حکم دے رہے ہیں، لیکن ہمارے 31 دسمبر کو مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے. تو اسلام نے سگے بہن بھائیوں کو 10 سال کی عمر میں بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے میرے بھائیو. یہ اسلام کی سنہری تعلیم ہمارے پاس موجود ہے. تو اس رات یہ طوفان بدتمیزی ایک یہ بھی ہوتی ہے، اسلام کی حرمت کو پامال کیا تھا میرے بھائیو. نمبر 2، اسی 31 تاریخ کی رات کو شراب نوشی کی جاتی ہے. لوگ شراب کی رس یا شراب پیتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگ جہنم میں، 10 لوگ ملعون ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے شراب بنانے والا، نچوڑنے والا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب کو اللہ کے پیغمبر نے ملعون قرار دیا ہے، لعنتی قرار دیا ہے. ام الخبائث، سب سے بدترین جو چیز ہے اسے شراب کو قرار دیا گیا ہے. اس تاریخ کو شراب پی جاتی ہے. اور اگر ایک انسان عادی ہو جائے شراب پینے کا، ایک بار پی، 2 بار پیا، 3 بار پیا، اس نے اگر عادی بن جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب پینے والا ہمیشہ جب کل قیامت قائم ہوگی فرمایا اسے جہنم میں جہنمی کو خون اور پیپ پلائی جائے گی. اس کو اسے مان طہورا نہیں پلایا جائے گا، اسے جنت کی نہر سے کچھ نہیں پلایا جائے گا. جہنمیوں کا بہنے والا خون، پسینہ، پیپ جو ہے اس شرابی کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پی کر آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی ہو اللہ کے پیغمبر فرماتے ایسی دعوت قبول ہی نہ کی جائے. اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، خبیثوں کی ماں ہے یہ جو. تو یہ شراب نوشی کا عمل یہ بھی 31 دسمبر کو منایا جاتا ہے میرے بھائیو. نوجوان لڑکے لڑکیاں شراب پیتے ہیں، یہ ڈانس کا ماحول ہوتا ہے الیاذ باللہ تعالی. اور نمبر 3، عورتوں سے مصافحے کیے جاتے ہیں، یہ سیلفیاں بنائی جاتی ہیں میرے بھائیو. عورت کو چھونا، مصافحہ کرنا، اس کو ٹچ کرنا کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر کیل ٹھوک دی جائے، خنجر ڈال دیا جائے، یہ بہتر ہے کسی خاتون سے مصافحہ کرنے سے. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیو. لیکن یہ ساری عزتیں خاک میں ملائی جاتی ہیں اس تاریخ کے اندر جو ہے. تو شراب نوشی، اختلاط، بے پردگی، یہ مصافحہ، یہ سب ممنوع عمل ہے میرے بھائیو. تو لہذا یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے یہ. اور میں نے شروع میں ذکر کیا